یہ ہے جی آیت جس کو لے کر ویسٹ میں تو تھی ہی، ہمارے ملکوں میں بھی ویمن لب بن گئی، یہ عورتوں کے حقوق کی لبس ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ تو آئیے ذرا اس کو سمجھے۔ پہلی بات تو الرجال لفظ ہے، اس جملے کو دل سے سنیے گا۔ رجل کہتے ہیں ایسے مرد کو جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ آج آپ کو لفظ رجل اور رجل کا فرق بھی سمجھ آئے گا۔ رجل پاؤں کو کہتے ہیں، تو رجل کیا؟ وہ مرد جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ استعارہ ہے اس بات کا کہ جو ذمہ دار ہو، جس کے اندر مردانگی ہو، جو جسمانی طور پہ مضبوط ہو، جو قوت اور بہادری اور مردانگی کا مظہر ہو، جس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کو دیکھ کے سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ عورت ہے کہ مرد۔ دلہے کے کپڑے آج کے ذہن میں لا کر سوچئے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ عورت کون ہے اور مرد کون ہے۔ مرد کو عورت بنا کر، چوڑیاں پہنا کر آپ اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ آپ اس کے اندر سے وہ سارا جوہر نکال دیتے ہیں۔ مرد کی خوبی سخاوت ہے۔ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے انتظامی خوبیاں رکھی ہوتی ہیں، وہ دوسروں پہ خرچ بھی کرتا ہے، آرگنائز بھی کر لیتا ہے، ذہنی طور پہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو ایسا مرد جو تحفظ دے، اس کو رجال کہتے ہیں، اس کو رجل کہیں گے، رجال کہیں گے۔ گھر میں چور آ جائے گا، مرد سامنے ہوگا، کاکڑ ہو جائے گا تو مرد سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم سب کو ایک ہی جینڈر بنا دیتا۔ بہت سارے جانوروں میں ہیں میل اینڈ فیمیل، جو آرگنز ہیں وہ سارے دونوں میں ہی ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو الگ اور عورت کو الگ ذمہ داریاں دیں۔ کیوں؟ کہ رجال مرد بنے گا، عورت کیا بنے گی؟ فالصالحات قانتات کے لیے اسٹاری ہے، اور رجال بنتا ہے دین سے۔ دیندار مرد بہترین رجال ہوگا، ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا۔ بائی ڈیفالٹ مرد رجال ہی ہوتے ہیں۔ اللہ نے مردوں کے ڈیٹا میں ڈال دیا کہ تم کیئر ٹیکر ہو۔ آپ دیکھیں بھائی ہیں تو بہنوں کی خدمت کر رہے ہیں، میں پکڑتا ہوں، ہاں یہ فطرت ہے نا۔ اور کھانا میں لے کے آتا ہوں، بہن کو باہر دیکھیں گے تو ایک دم کہیں گے تم کہاں کھڑی تھی۔ یعنی بائی ڈیفالٹ مرد رجال ہوتا ہے، غیور ہوتا ہے، اپنے گھر کی خواتین کی حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ بہن ہو، ماں ہو، اور جا کے بیٹی یا بیوی بن جائے بعد میں، پوتی ہو، نواسی ہو۔ وہ مرد نہیں ہے جو بیوی کے اندر بھی کوئی دیکھے تو برائی، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، آئی ایم لبرل ہسبینڈ۔ بیٹیوں کو کہ کیا کہوں، اب میں بہت ہی ڈیئر فادر ہوں۔ اللہ کے نبی کی حدیث میں آیا کہ 3 لوگوں کی طرف اللہ نہیں دیکھے گا، اس میں ایک دیوس ہے۔ اور دیوس کون ہوتا ہے؟ جو اپنی بیوی، بہن، بیٹی، اس کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے۔ آج اوپن میرجز کا تصور جو ویسٹ نے دیا، اس کے قائل رجال نہیں ہے۔ تو پھر خلاصہ کیا ہے کہ رجال مردانہ خوبیوں کا مرقع، جو مضبوط ہو، جو بیوی کو تحفظ دے، جو ہر لحاظ سے ہو۔ اس کے برعکس دیکھیے بیوی کے لیے جو لفظ کیا دیا، کوئی تفصیل نہیں دی، کوڈ ورڈز دے دیے، صالحات قانتات حافظات، کیونکہ بیویاں اشارہ سمجھتی ہیں۔ بیوی بائی ڈیفالٹ مرد کی کیئر کرنے والی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ جس رشتے کو قرآن نے ڈسکس کیا ہے وہ شوہر بیوی کا رشتہ ہے۔ پہلا رشتہ جو دنیا میں آنے کے بعد انسانیت کا قائم کیا گیا وہ شوہر بیوی کا تھا، آدم اور حوا۔ جنت میں جس رشتے کے ہمیشہ رہنے کی بات کی گئی وہ ازواج مطہرہ ہے، شوہر اور بیوی کا رشتہ۔ کہیں نہیں پڑھا آپ نے، میں نے بھی نہیں پڑھا، شاید آپ کو یہ نظر سے گزرے تو دکھا دیں کہ تمہیں جنت میں پیار کرنے والی مائیں ملیں گی۔ پھر تو شاید جنت کے نام پہ ارمانوں پہ اوسی بڑھ جائے مردوں کے۔ کیا کہا؟ بیویاں ملیں گی، ابد تک چلنے والا رشتہ شوہر بیوی کا۔ پہلے دور میں رخصتی کے وقت جو نصیحتیں کی جاتی تھیں، یہ آیت اس کا مجموعہ ہے، صالحات قانتات حافظات للغیب۔ بیٹا خیال رکھنا، بیٹا پیار دینا، بیٹا محبت کرنا، سب کے بچے کو کھا لینا، دیکھو تم فلاں ہو، تم اکیلی بہو ہو، تم نے سب کو خوش کرنا ہے۔ سب سے زیادہ حق کی بات قرآن پاک میں جو ملی وہ بیوی کے حق کی ملی۔ تو کیا پتہ چلا کون ہوتی ہیں صالحات؟ ہوم میکرز، گھر بنانے والیاں، نعرے لگانے والیاں نہیں، حقوق مانگنے والیاں نہیں، جنگ و جدال کرنے والیاں نہیں۔ حقوق کی جنگ اور بات ہے اور خوشی اور بات ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کوڈ ورڈز دے کر سمجھا دیا، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ اگر واللاتی تخافون نشوزہن، کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کا دماغ ذرا سا جنگ کی طرف ہوتا ہے، وہ ایسی ہیں کہ جو گھر کے اندر سکون نہیں لانا چاہتی، ان کو مزہ ہی نہیں آتا، ان کو کھانا بھی باہر کے اور پینے کی باہر کے۔ شوہر بیچارے کی پوری تنخواہ اتنی نہیں جتنے کو اس کا ایک جوڑا آ جاتا ہے، تو کہا واللاتی تخافون نشوزہن۔ اب یہاں ادب سکھانے کے لیے اللہ نے کچھ باتیں کی، گھر کو بچانے کے لیے باتیں کی، 3 قسم کے مرد کو حق دے دیے، اور وہ بھی ضرورت کے تحت۔ لیکن اس کو بنیاد بنا کر آج پورا ویسٹ یہ شور مچاتا ہے کہ دیکھو دیکھو مسلمان مرد عورتوں کو مارتے ہیں۔
کون مارتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھیے رول ماڈل، جہاں الگ سے آپ کے لیے سلائیڈ ہے، اور وہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو نہیں مارا، اپنی بیوی پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ نیک مرد کبھی بیوی کو نہیں مارتے، نیک مرد تو ہمیشہ کیئرنگ ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں، اور اگر بیچ میں کسی تیسرے کو لگا دیا کہ دونوں سے بات نہیں بن پا رہی تو پھر کیا کرو؟ پھر اس کے لیے ضرورت ہے کہ تم کسی کا حصہ لے لو، کسی سے سمجھا لو۔ آپ دیکھیے کہ زخم کو بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جب نہیں بھرتا نا تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے اوپر ایک بینڈیج لگا دیا جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد جب زخم بھر جاتا ہے تو بینڈیج اتار دی جاتی ہے۔ تو یہ جو تھرڈ پرسن ہوتے ہیں نا، گھر کی بات باہر صرف اس صورت میں جائے گی جب آپس میں نبھ نہیں رہے، دونوں ہی آپس میں لڑ لڑ کے اور ہی بات خراب کر رہے ہیں، گھر نہیں کمرے سے بھی باہر بات نہ لے جائیے، اس لیے کہ اسی سے ہی بگاڑ پڑتا ہے۔ جہاں تیسرا بندہ آتا ہے وہاں شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے یہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں کے ساتھ معاملہ اچھا کیا جائے، مسئلوں کا حل بتاتا ہے اسلام۔ یہ نہیں چاہتا کہ آپ گھروں کے اندر ہر وقت یہی کچھ کریں۔ آج دیکھیے طلاق کا ریشو، کرائسس سینٹرز دیکھیے مسلم عورتوں سے بھرے پڑے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہاں زیادہ ملتا ہے، شوہر تو اتنا پیسہ دیتے ہی نہیں جتنا گورنمنٹ دے دیتی ہے۔ تو ان ساری باتوں کو پڑھنے سننے کے دوران میں نے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اسلام کے اس عدل کے معاشرے کو عام کرنے والا بنا دے،